बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तारीख़ का सबक वाज़ेह है कि जितनी भी जंगें हुई हैं, वो कितनी ही तबाहकुन क्यों ना हो, कितनी ही तवील क्यों ना हो, लेकिन उनका जो अंजाम होता है वो मुज़ाकरात और मुआहदों पर होता है। और ये अलग बात है, और फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जंगें जितनी तवील होती हैं तबाही उतनी ही ज़्यादा होती है। हालिया अमेरिका ईरान जंग के हवाले से जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। इस वक्त यकीनन इस्लामाबाद जो है वो दूसरे दौर के लिए मुज़ाकरात के इस वक्त डिप्लोमेट हब बन चुका है और तमाम दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। मगर माजी को देखें तो जो हर बड़ा राउंड होता है नाज़रीन, उससे पहले कुछ कन्फ्यूजन, कुछ स्पेकुलेशन, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आती हैं और ये गैर यकीनी की जो फ़ज़ा होती है वो पैदा की जाती है। इस सूरत हाल में जब दूसरा दौर का आगाज़ होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, ऐसे में जो न्यूज़ फ़्लो है वो इतना ज़्यादा है कि क्याओस सी फैल गई है। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है उसमें सदर ट्रंप के ताज़ा बयान के हवाले से बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा है कि नायब सदर की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान रवाना हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। और ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत के साथ यकीनन मुलाकात भी होगी, और नई क़यादत अक्लमंदी दिखाए तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल और अजीम हो सकता है। और ये भी कि ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म हुई तो बहुत बम भी गिराए जा सकते हैं। यानी सदर ट्रंप की जो धमकी और मुज़ाकरात, वो जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि कैरेट और स्टिक की जो पॉलिसी है उस पर मबनी बयानात का सिलसिला जारी है, जो यकीनन सूरत हाल को कहीं ना कहीं कशीदा कर रहा है, जिस पे हम ईरान का रद्द अमल भी देखते हैं कि वो यही बात करता है कि ट्रंप कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं और कभी धमका रहे होते हैं। और उनका भी जो रद्दमल सामने आया उस हवाले से भी बात कर लें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अभी कोई मंसूबा नहीं। असल में अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो दरअसल हमें ये एक वाज़ेह इशारा भी मिल रहा है कि मामलात जो हैं ज़ेर गौर हैं, मगर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि सुबह तक तो यही बात इत्तलात सामने आ रही थी कि ईरान मुज़ाकरात के लिए नहीं आएगा, लेकिन शाम में उसने कहा कि बड़े पॉजिटिव जो है वो हमारे मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत जारी है। आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दिन भी बड़ा अहम गुजरा है, और यूरोपीय कौंसिल के जो सदर हैं उनसे अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और यकीनन इस सफारती कोशिशों के हवाले से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा की जो फ़ोन पर बातचीत हुई है, यकीनन जो ज़ेर अल्तवा मामलात हैं उन पर भी डिस्कशन हुई होगी। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने सागदार साहब को फ़ोन किया और इस जो मुज़ाकरात या इस डिस्प्यूट को जो है उन्होंने कहा है कि फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया नाज़रीन एक गुमगू कैफियत की हालत में है, और यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि एक दो दिन में सीज़ फायर का वक्त भी आ रहा है। और इस वक्त जो मुआशी बहरान जो पैदा हो चुका है तवानाई के हवाले से, वो भी उस वक्त दुनिया जो है इसको सबको फेस कर रही है। इसी हवाले से हम डिबेट करेंगे कि जो पेश रफ्त है ये किसी ब्रेक थ्रू की तरफ जाएगी या नहीं। जो पैनल है उनका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। अहमद मंसूर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। खालिद साहब, अगर सवाल किया जाए, और मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया में यही सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है कि अब ये जंग किस तरफ जाती हुई, यानी जंग तो एक तरफ रख लें, ये जो मुज़ाकरात का माहौल बनने जा रहा है ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग यही रहा है बज़ाहिर कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है अब ये ईगो की या फिर एग्रेशन की कोई जंग हमें नज़र आ रही है, या फिर नैरेटिव ऑफ वॉर नज़र आ रहा है। यकीनन इस वक्त जो है दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी जो फतह है उसको दुनिया को बताना चाह रही है। कोई एक इंच जो है अपनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करता है तो ट्रंप साहब जो है वो नेवल ब्लॉकेज लगा देते हैं। आज फ्रांस को अटैक किया ईरान की जानिब से, तो अमेरिका, ट्रंप साहब ने ईरान का जहाज़ कब्जे में ले लिया। सर, पीस डिबेट होना इस वक्त कितना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त वॉर ऑफ परसेप्शन चल रही है। मुज़ाकरात अपनी जगह हैं, लेकिन परसेप्शन ये है कि दोनों साइड नहीं चाहती कि कोई भी ये सोचे या सोचने पर मजबूर हो कि एक साइड कॉम्प्रोमाइज करके आई है, डिफीटेड मेंटेलिटी के साथ आई है, लो स्ट्रेंथ से आई है। खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपने देखा कि उनके लिए एक रिएक्शन डिलेमा बना हुआ है। रिएक्शन डिलेमा इसको मैं कहता हूं कि एक तरफ वो चाहते हैं कि मैं मैन ऑफ पीस बिगिना जाऊं, एक तरफ वो चाहते हैं कि मैं गुडविल क्रिएट करूं, एक तरफ वो चाहते हैं कि ये तमाम का तमाम जो क्रेडिट है वो मुझे मिले। इसीलिए आप हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देते हैं। वो कहते हैं कि ये पीस की तरफ मैं जा भी सकता हूँ, मैं साथ दस्तखत भी करने जा सकता हूँ, मुआहदा होने जा रहा है, टीम चली गई है। जब वो ये देखते हैं कि जब मैंने ऐसा ज्यादा अच्छा गुडविल कर दिया है तो परसेप्शन ये चला जाएगा कि शायद मैं पोजिशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात कर रहा हूँ।
تو پھر وہ سختی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں تہذیب دوبارہ ختم کر سکتا ہوں, بامبنگ شروع ہو جائے گی, یہ کرے. وہ بنیادی طور پر ری گین کرتے ہیں اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ, لیکن جب وہ ری گین کرتے ہیں اس کی اپنی ایک پرائس ٹیگ ہے. وہ پرائس ٹیگ یہ ہے کہ آئل پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں, اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی ہے, ان کی پاپولیرٹی ریٹ گر جاتا ہے, ریپبلکن پارٹی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے وار مانگرنگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ بیچ میں دونوں طرف سے لیوریج لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ٹیکٹیکل گینز کو بلو اپ کر رہے ہیں اپنی فیور میں. یہ امریکہ کے شان شان نہیں ہے. وہ ایسے کہ ایک بحری جہاز کو پکڑ کے اس کی ویڈیو بنا کے اس پہ اس کا کہنا جی انجن ناکارہ بنا دیا, یہ تو ہیوتھیز بھی کر سکتے ہیں. وہ باب المندب پہ کسی جہاز کو روک کے کہیں گے جی ہم نے ویڈیو بنا کے ریلیز کر دی ہے. تو آئی تھنک ان کو اس سے نکلنا پڑے گا, آپٹکس کی گیم سے نکلنا پڑے گا, جس کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ میں باور کراؤں اور یہ شور کراؤں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر رہا ہوں اور پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کر رہا. تو آئی تھنک اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب ایک اور 2 دفعہ بریچ آف وار ہوا ہے, جس کو میں ٹیکنیکلی کہتا ہوں, ایک اسٹریٹ آف ہارمز جب بند کرنے کے بعد انہوں نے بلاکیڈ لگایا نمبر 1, دوسری طرف جو جہاز روکا گیا. تو جب آپ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو ایرانی جو لیڈرشپ ہے ان پر بھی ایک obligation ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو جو پرو ایرانین گورنمنٹ ہے ان کو بتانا ہے کہ ہم جنگ جیتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, بلکہ جو اپوزیشن ہے اس گورنمنٹ کی, جو آپ نے دیکھا تھا دسمبر میں مظاہرے بھی ہوئے تھے, تو ان کو بھی انہوں نے بتانا ہے. ان کی لائلٹی انہوں نے وقتی طور پر تو ون کی ہوئی ہے, لیکن انہیں پرماننٹ دکھانا ہے کہ ہم نے نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم ہے, نیو فاؤنڈ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے, اینڈ نیو فاؤنڈ ہماری بارگیننگ لیوریج ہے جو ہم نے لی ہے. تو آئی تھنک وہ بھی یہ نہیں بتانا چاہتے کہ کہیں کسی سٹیج پر بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے فرام دا پوزیشن آف ویکنس. تو آئی تھنک مور آف اے پرسپشن, مور آف اے نیریٹو اور مور آف آپٹکس کی جنگ ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, اگر دونوں پارٹیز کو ہم دیکھیں امریکہ اور ایران کو, تو یقیناً دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. اس پر ڈسکشن بہت دفعہ ہو چکی ہے, لیکن چلیں بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو جنگ کا آغاز کیا گیا تھا یہ نیوکلیر ایشو کے اوپر کیا گیا تھا, جو کہ بہت پرانا ہے. 2015 میں بھی ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد ہمیں یہ اکنامک وار بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت چائنا اور امریکہ کا جو کنٹین ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی سامنے رکھ لیجئے. پھر جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اسرائیل, جو کہ اسرائیل ایرانین کے ساتھ اس کو تھریٹ تھی کہ ایرانین پراکسیز میں ہے, بہت سارے مسئلے مسائل میں ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی کانسیکوینسز میں جو ہے اس کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تبھی کوئی پہلا قدم لینے کو تیار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ شادیہ صاحبہ, اور خالد صاحب کو, منصور صاحب کو بہت بہت سلام. دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے اس وار کا, اس میں سب سے بڑا قصور سوشل میڈیا کا بہت ہے. اور میرے خیال میں اگر وائٹ ہاؤس کا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو یہ جنگ آج ہی رک سکتی ہے. لیکن بہرحال اب ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان نیسیسری جو ٹویٹس ہو رہی ہیں, جو کام دفتر خارجہ کا کرنے والا ہے وہ نہیں ہو رہا. یعنی کہ مارکو روبیو کو جو کام کرنا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایک ملک کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اس کو اگر ڈسٹرب نہ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. However, I believe کہ ایران نے جنگ جیتی ہے, اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے, ڈپلومیٹکلی بھی آئسولیشن کا شکار ہوئے, ان کے اندر پولیٹیکل ایک ول جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی, لوگ بھی مخالف ہیں جنگ کے, حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا. دونوں نے مل کے, اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے ایک نان نیوکلیئر کنٹری کے اوپر کچھ حاصل نہیں کیا, اور 40 دن کے بعد بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. اور اگر 40 دن اور ہوگی تو بھی پھر مذاکرات کی ٹیبل سجے گی. وہ مذاکرات کی ٹیبل نہ انڈیا میں سجے گی, وہ نہ کسی موزمبیق میں سجے گی, نہ وہ کسی جو ہے وہ سوڈان میں سجے گی, تو وہ سجے گی پاکستان میں. اس لیے پہلی بات تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ہول ہارٹڈ ایفرٹس ہیں اور جو بالکل صدقے دل سے جاری ہیں, ان کو میرے خیال میں ان کے اوپر سوالیہ نشان نہ اٹھایا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ اس سے روز روز ایسے مواقع نہیں آتے, اور پھر دنیا بہت تکلیف میں ہے, معاشی سطح کے اوپر تکلیف میں ہے. اور جو سب سے بڑا بحران جنم لینے والا ہے, جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے, وہ ہے خوراک اور پانی کی قلت کا ہونا مشرق وسطیٰ کے اندر. اور ہم جانتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں کا 85% جو خوراک کا بندوبست ہے وہ امپورٹڈ خوراک ہے, جو جہاں سے ظاہر ہے وہ زمینی راستہ تو ہے نہیں, تو پھر وہ کون سا راستہ ہے؟ بحری راستہ ہے. تو بحری راستہ تو بند ہے,
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ آبنائے ہرمز نہیں بلکہ آبنائے ایران ہے، اور اگر ان کا تسلط ہوتا آبنائے ہرمز کے اوپر تو وہ تھینک یو ایران نہ کرتے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے۔ ہاؤ ایور آئی بلیو کہ اس کے اندر جو یہود اور ہنود لابی ہے جی وہ بری طریقے سے ان کے مائنڈ سیٹ کو کہیں اثر انداز کر رہی ہے، اور وہ یہ دل تو وہ ان کا چاہتا ہے کہ مذاکرات کر لیں، فوراً تعمیراتی کام ہو جائیں، لیکن دوسری جانب انڈیا کو اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ امریکہ اگر اس ریجن سے آؤٹ ہوا تو شاید دوبارہ وہ مڑ کر واپس نہ آئے، اور ان دونوں کا معاملہ بالکل کمزور ہو جائے۔ انڈیا 2025 کے بعد انتہا سے زیادہ برے حال میں ہے، اور ڈپلومیٹک آئسولیشن تو اس کی ہو چکی، لیکن اب اس کی اسٹریٹجک آئسولیشن کا بھی کردار شروع ہو چکا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاکستان پلیڈ دیئر کارڈ سو ویل اور اتنی آنیسٹی کے ساتھ کیا کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ اسرائیل کہاں کھڑا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ تیسرا فریق ہے۔ اسرائیل کا یہ عالم ہے کہ یونائٹڈ نیشن پہ اس پہ پابندی لگی ہے اسلحہ بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے امریکہ اس کو دے دے گا، لیکن کیا یورپین یونین دے گی؟ کیا آج جو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے پیڈرو سانچیز پرائم منسٹر آف اسپین نے یہ کہا کہ یونائٹڈ نیشن جو یورپین یونین کا جو ایک بطور ایسوسیٹڈ ممبر ہے، اسرائیل کا نام اس سے ختم کیا جائے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیو میلینی پہلے ہی بول چکی ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے ہوگا مزید، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ خود امریکہ کے اندر 24 ووٹ پڑنا اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے حوالے سے اگینسٹ میں، یہ ایک بذات خود بہت بڑی بات ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کے لیے ایک ووٹ سے قرارداد کا فیل ہونا میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات کو سمجھتے ہوئے جو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، جو کہ بذات خود پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، نصف صدی سے جن کے تعلقات نہ ہو، سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے ہوں، اتنا ہائی لیول کبھی بیٹھے نہ ہوں، یہ ٹیبل پہ لا کے بٹھا دینا، یہ میرے خیال میں ایک بذات خود ایک تاریخ ساز ڈپلومیٹک وکٹری ہے۔ بالکل، اس اور لیے بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور احمد صاحب یہی بات اگر ہم اس طرح کریں کہ جی 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت کا ملنا، نہ صرف ملنا بلکہ پاکستان نے ان کو ایک ٹیبل فراہم کی، ایک کانفیڈنس بلڈ کیا، میسیجنگ کی ہے، ایک کول ماحول ان کو دونوں کو فراہم کیا کہ بھائی آئے بیٹھے اس مسئلے کو حل کرنے، بہت بڑا فیسیلیٹر بنا ہے پاکستان۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور چیلنج کیا کیا ہے اس میں پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ جس طریقے سے وہ ادا کر رہا ہے، اس کا ادراک بھی اور اس کو اکنالج بھی ہر سطح پہ کیا جا رہا ہے، اور جو دونوں بڑے جو مین فریق ہیں اس میں امریکہ اور ایران، وہ آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کی پوزیشن کو کمپرومائز نہیں ہونے دے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اس جنگ کو روکنے میں جو واحد ایک ملک اس وقت کردار ادا کر رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم نے متنازع بنا دیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے پاکستان کی ایفرٹس کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان ہے جو یہ کوششیں کر رہا ہے۔ آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو پہلا دور کامیاب ہوا اور اب یہ جو دوسرا دور ہے، اس میں دیکھیں اس کے ارینجمنٹس سارے مکمل ہیں۔ اس میں ہم اگر صرف بیانات کی بات کر لیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا اور ایران کی طرف سے یہ آ گیا، تو یہ تو ہونا ہے اور یہ چلے گا۔ لیکن ایک بات ہے جو کہ عبداللہ صاحب نے کہی کہ انفارمیشن کیوس جو ہے نا وہ اس مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ دھچکا پہنچا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ انہوں نے بالکل درست بات کی ہے۔ اگر ہم اس کا دوسرے دور کا پہلے دور سے موازنہ کریں تو پہلے دور میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ اس لیول پہ نہیں تھی۔ اس میں تینوں جو تھے سٹیک ہولڈرز آپ کہہ لیں، دو تو براہ راست امریکہ اور ایران، اور پاکستان جو بطور ثالث، بہت زیادہ انفارمیشن کو محدود رکھا گیا تھا، کمنٹس بہت کم کیے گئے تھے، اور جیسچر بڑا اچھا دیا جا رہا تھا، بڑا کہتے ہیں نا کہ اس کو شبھ شبھ بولا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی بڑا اس میں ایک جو افسوسناک جو ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ جس بات پہ دونوں فریق ایگری جن کو کیا گیا جنگ بندی کے لیے، اور خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہرمز پہ وہ اس کو ایران نے اس کو اوپن کیا اور امریکہ کی طرف سے بھی اس کو ویلکم کیا گیا، لیکن وہاں پہ سیز فائر کی جو وائلیشن دونوں جانب سے ہوئی، الزامات ایک دوسرے کی طرف لگائے گیا، اس نے حالات
को ख़राब किया। और यहाँ एक और जो एक्सपेक्टेशन है कि एक फ्रीक है वो दूसरे से ये तवक्को अगर करे कि वो अपने असूली मौक़िफ़ पे और अपने पॉइंट्स पे जो मीडिया पे बयानात के ज़रिए पीछे हट जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। इसका जो भी हल निकलना है वो तो मुज़ाकरात की टेबल पे निकलना है। यहाँ मीडिया का जो रोल है, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ उनका जो नेट बंद कर दिया जाए, लेकिन डेफिनेटली हमें इन्हीं ट्रम्प साहब के साथ जाके ही इस अमल को आगे बढ़ाना है। और ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली अमरीकी सदर के ना रवैये में ना उनके तरीकाकार में, वो ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए जो इसमें अहम बात यह है कि जो पस्से पर्दा कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, वो जारी हैं। वो आप और हम तक शायद उस तरह पहुंच नहीं रही और पहुंचनी चाहिए भी नहीं। और उन्हीं की वजह से ही आप देखें कि अभी भी ये जो स्टेज है जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात की, ये अपनी जगह मौजूद है। यहाँ इंतजामात मौजूद हैं। बुध को ये जो सीज़ फायर है ये ख़त्म होना है, ये टाइम लाइन है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आप बात कर रहे हो कि ये सीज फायर आगे ना जाए या कोई फैसला ना हो तो हम जो बॉम्ब बरसाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको उससे पहले हर सूरत में बैठना है, तभी फिर आगे का कोई रास्ता है वो निकलेगा। तो इसलिए यहाँ जो मीडिया की या सोशल मीडिया की या तज्जियाकार या जितने बाकी मुमालिक हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो इसमें सब्र से तहम्मुल से काम लें। वो दोनों एक्सट्रीम्स पे मत जाएं कि जब टेबल पर बैठते हैं तो फौरन कहना शुरू कर दें, देखें जी सब कुछ तय आ गया, अब तो सिर्फ ऐलान बाकी है। अगर टेबल पे नहीं बैठे, कोई उसमें देरी आ जाए तो कहें जी सब कुछ ब्रेक हो गया है और मामला तो खत्म हो गए हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं। ये इस तरह के मामले में ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं ये जचती नहीं है, ये बनती नहीं है, ये मंतकी नहीं है। ये अमल जो मुज़ाकरात का है, ये जारी रहना, सालसी की जो कोशिशें हैं ये जारी रहना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान उसमें मुकम्मल तौर पे कामयाब है। खालिद साहब, क्या लग रहा है आपको, ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है? क्योंकि कुछ खबरें वहाँ से भी इस तरह की आ रही थी कि इस्लाह पसंद जो सियासी क़यादत है वो दबाव में है और एक दूसरी पार्टी भी है जो कि अलग सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उनके दरमियान भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे तेहरान, 3 दिन रुके और उन्होंने सियासी क़यादत से मुलाकात की, ईरानी सदर से भी मुलाकात की, IRGC के हेड से भी मिले, ईरान ख़ातिमुन अंबिया जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी उनके सरबराह से मिले। क्या पैगामात दिए गए होंगे? यकीनन उन्होंने यकीन दहानी भी कराई होगी कुछ फील्ड मार्शल साहब ने। उसके बाद आपको लग रहा है कि ईरान जो है वो कुछ इस मामले में किसी एक पेज पर आ रही है, वहाँ की जो दोनों क़यादत है? देखिए शाहज़ा साहबा, वहाँ पे क़यादत तो ओवरऑल IRGC ही है जो प्रिडोमिनेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई इख्तलाफात नज़र भी आते थे तो जो दिसंबर जनवरी में मुजाहरे हुए थे उसको सबसाइड होते देर नहीं लगी जब उन पर हमला हुआ। तो जाहिर है एक विक्टिम सिंपैथी सारी की सारी ले ली हुकूमत ने, लीडरशिप ने जाने भी दी। सिर्फ सिंपल सिंपैथी तो नहीं आ जाती, 160-70 के करीब बच्चियां शहीद हुई। तो ये सारे को नजर में देखते हुए हम समझते हैं कि इख्तलाफात तो ऑब्वियसली डिमिनिश हो गए, चाहे वो वक्ती तौर पर हुए हों, नंबर 1। लेकिन ईरान की हुकूमत ये प्रेशर जरूर अपने पर ले रही होगी कि उन्होंने एक वेरीफाइएबल विक्ट्री दिखानी है अपने लोगों को कि ज़ाहिर है इतनी डिस्ट्रक्शन हुई, मिलिट्री माइट जो अमेरिका का उन्होंने फेस किया, अभी भी तहजीब के ख़त्म करने के दावे उनके थे कि थ्रेट कर रहे थे। तो आई थिंक उन्होंने कोई ऐसे वेरीफाई ट्रस्ट वर्दी अब एक वे फॉरवर्ड जरूर अपने लोगों को दिखाना है, क्योंकि जज और जूरी अमेरिकन प्रेसिडेंट ही हर दफ़ा नहीं हो सकते। कि आपने देखा होगा कि जून 2025 में जब इन्होंने हमला किया था और कहा था कि हमने तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर दिया है, 2-3 दहाइयां कर पीछे धकेल दिया है, अंग्रेजी में कहा ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट का मैंने वाकई गूगल किया कि मैंने शायद गलत समझा हो, उसका मतलब होता है नामो निशान मिटा देना। और उस वक्त भी चैनल से मुझसे पूछा था कि आपका ख्याल ये है कि ऑब्लिटरेट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, नाम सफाई हस्ती से मिट गए होंगे इनके न्यूक्लियर प्लांट। तो मैंने कहा था ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईरानियन को 47 सालों से पता है कि इनके न्यूक्लियर प्लांट पर तोपों ने हमला नहीं करना, बहरी जहाज ने हमला नहीं करना, फाइटर जहाजों ने करना है, अमेरिका के जहाजों ने करना है, B-2 बम्बर और डेजी कटर्स ने करता है और बंकर बस्टर्स ने करना है। तो ये नहीं मैं कह रहा कि वो बॉम्ब प्रूफ हैं, लेकिन हाईली बॉम्ब रेजिस्टेंट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे। मैं कहने की लिंक ये कोशिश कर रहा हूं कि हमने उस वक्त भी देखा था कि तबाही हुई लेकिन ईरान सस्टेन कर गया। अब ईरान हर 6 महीने साल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की जजमेंट पर तो नहीं चल सकता कि आप जब समझेंगे आकर कहेंगे जी मुझे लगता है अभी भी न्यूक्लियर प्लांट है, एनरिचमेंट अभी भी फलां जगह हो रही है, तो मैं सोचा बमबारी कर दूं आके।
تو یہ دنیا کے کوئی نارمز ہیں, رولز آف دا گیم کو طے کرنے پڑیں گے, رول بیسڈ جو دنیا چلنی چاہیے. تو آئی تھنک سب سے جسٹیفائڈ ایران کی جو ریزن, ایک جو ڈیمانڈ ہے وہ وہی ہے کہ ویریفائبل کو میکنزم ہونا چاہیے کہ جج اور جیوری اور سب کچھ امریکن پریزیڈنٹ نہ ہو. اس کے لیے میں نے سمپل ابھی چینلز پر شام سے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو انگیج کریں, وہ ویریفائی کرے, جس طرح اس نے 2015 میں جے سی پی او کے بعد انہوں نے ویریفائی کیا تھا, انہوں نے وزٹ کیے تھے, انہوں نے کوئی سیریس ایلیگیشن یا الزام نہیں لگایا تھا ایران پر کہ وہ یہ کر رہا ہے یا کوئی وائلیشن کر رہا ہے. تو اس کی نظر میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہیں کہ میں تو نیوکلیر ڈسٹ بھی اٹھا کر لاؤں گا, تو نیوکلیر ڈسٹ بنیادی طور پر وار ٹرافی کے طور پہ وہ لے جانا چاہتے ہیں. تو وار ٹرافی لے جانے پہ اب ہمیں ایگو سے نکلنا پڑے گا, دنیا نے کافی سفر کر لیا. اب آئی تھنک بجائے وار ٹرافی کی طرف جانے پہ ویریفائبل ٹرسٹ وردی ایک میکنزم ہونا چاہیے جس میں بے شک دونوں ون ون مانے اپنے آپ کو. امریکن پریزیڈنٹ نہیں کہیں گے اپنے لوگوں سے نیشنل ایڈریس کے دوران کہ ہم جنگ ہار گئے, وہ اپنی وکٹری کا اعلان کریں, ایران اپنی کرے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے غلط فیصلوں کی, اب وہ ان سے نجات ملنا ضروری ہے. دنیا اسی کو لک فارورڈ کر رہی ہے, اکنامک بھی, پیس بھی, اور اوور آل ایک اسٹیبلٹی جو گلوبل ہمیں چاہیے وہ سب کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, اب یہ جو بات کی ہے خالد صاحب نے بڑا ریلیونٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں 2015 میں جو نیوکلیر ڈیل ہو رہی تھی اس وقت بھی جو معاہدوں میں ناکامی ہمیں نظر آئی تھی وہ تو چلے ایک طرف رکھ لیں, لیکن اس وقت جو سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا اور ساتھ ساتھ باب المندب کو بند کرنا اور بہت ساری باتیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں. ہمیں جو وہی تھریڈ اور جو ڈپلومیسی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر بار بار اسی میں آتا ہے. اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کر دیا ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ 1967 کے اندر سب سے پہلے نیوکلیر پلانٹ دینے والا خود امریکہ تھا ایران کو. تو کیا وہ فیصلہ غلط تھا اس کا, یا پھر اس کے 2015 کے صدر اوباما کا فیصلہ غلط تھا ان سے ڈیل سٹرائک کرنا, ان کو ایک نیوکلیر پاور پلانٹ رکھ دے کی اجازت دینا, 3% انریچ کرنا یورینیم کو فار پیسفل پرپزز, تو کیا وہ غلط تھا؟ یا پھر 2018 کے اندر دوسرا پریزیڈنٹ آتا ہے. دیکھیں, ایران نے کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ بات کی تھی, تو کیا امریکہ اپنی بات کو آنر نہیں کرے گا؟ I think this is quite dishonorable for a country like America, یا کوئی بھی ایک آنریبل کنٹری جو ہوتی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ماضی کے پریزیڈنٹس کو کافی ایبیوسو لینگویج انہوں نے یوز کی, آئی تھنک جو کہ ڈیروگیٹری تھی, نہیں یوز کرنی چاہیے تھی. However 2025 کے اندر جب عمان کے اندر مذاکرات ہوئے تو اس ٹائم پہ بھی فورن منسٹر عمان نے یہ بڑا واضح کہا تھا کہ ایران از ریڈی ٹو فورگو اٹس نیوکلیر پروگرام, اور وہ پھر بھی اس کے اوپر حملہ ہوا. تو دس مینس کہ مسئلہ ایران کا جو ہے نیوکلیر پروگرام تھا ہی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو راستے سے ہٹانا ہے اسرائیل کے, کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے تو وہاں امریکہ میں یہی کہنا شروع کر دیا کہ اسرائیل فرسٹ یا امریکہ فرسٹ. اور یہ سوال پیٹ ہیگزٹ سے جب جنرل ڈین کین کے ساتھ انہوں نے ابھی حالیہ پریس کانفرنس کی تو اس میں کسی نے پوچھا صحافی نے کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ لیکن یہاں تو اسرائیل فرسٹ ہے, تو انہوں نے بڑا ریلیکٹنٹ ہو کے جواب کہا کہ نہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ اسرائیل فرسٹ ہی ہے. اب جو یہ کے اوپر بات کر لیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے, تو انہوں نے بڑا واضح یہ کہا تھا کہ کوئی بھی تابکاری نہیں پھیلی. تو اگر وہ GBU-57 بامز بنکر بسٹر وہاں گرائے گئے تھے اور ان کو اوبلیٹریٹ کر دیا گیا تھا, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب تابکاری نہیں پھیلی تھی تو پھر امریکہ جیسا ملک, اس کو میرے خیال میں اس قسم کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے ان کا امیج ٹارنش ہوتا ہے, لوگوں کے اوپر یقین کم ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ کل صبح کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ کہتے ہیں, اور اس کا اظہار کل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ آف برازیل نے کہا کہ صبح ٹویٹ ہوتا ہے تو دھمکی کا ہوتا ہے, رات سوتے ہیں تو دھمکی سے سوتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں چلتی دنیا. اب اس کے اندر جو آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے لیے تو یہی طریقہ ہے کہ جو آپ نے ایگریڈ اپون چیزیں ہیں ان کو آپ تسلیم کریں. اب آپ ایک بزنس مین کی طرح میرے خیال میں جاتے جاتے, جس کو کہتے ہیں نا جاتی بہاریں لوٹنے کی کوشش ہے کہ ایران سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے, کوئی ایک اپنا تھم اوپر رکھا جائے, ان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ہم تو یہ جنگ جیت چکے ہیں, ہم نے تو ایسا کر دیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ ریالٹی کیا ہے, اور ایک پھر نیا گلوبل ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. آئی تھنک اٹ از ٹائم فار امریکہ ٹو ریئلائز
کہ دنیا چینج ہو چکی ہے، ہو نہیں رہی بلکہ چینج ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ آج اپنے الائٹ سے محروم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر معاشی عدم استحکام اور تیسری معاشی عالمی جنگ چھڑ چکی ہے، جو کہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ایران، اور یہ جنگ تو رکی جائے گی، آج نہیں تو کل رکے گی، لیکن اس سب کے اندر جو دنیا کا نقصان ہوا اس سے امریکہ کے ایک سینٹیمنٹ اس کے خلاف ہوا، گلوبل سینٹیمنٹ امریکہ کے خلاف جا رہا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ نیٹو کا کردار جو ہے، اور اسی طریقے سے OIC کا کردار، GCC کا کردار، اور پھر خود یونائٹڈ نیشن کا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو پاکستان تو اتنا ٹاورنگ کردار ادا کیا کہ امیزنگ، اٹ از ایکچولی ایگزامپلری کہ دنیا کے اندر ایسا کردار جہاں 193 کنٹریز سن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پاکستان الحمدللہ اکیلا ہی یونائٹڈ نیشن بنا ہوا ہے۔ however میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اسی ہفتے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ کریڈٹ لینے کے ماہر بھی ہیں، اور کوئی بات نہیں، if he wants to take the credit let it be like this۔ لیکن اب کیونکہ بدمزگیاں بہت پیدا ہو چکی ہیں، اور شاید اب معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی آ کے سلجھانا پڑے گا ایرانین قیادت کے ساتھ، ان کو ایشورنسز دینی پڑیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو جائز مطالبات ہیں، جو تقریباً 8 ایسے مطالبات تھے جس پہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے یہ نہیں بولا تھا کہ ان کو ہم نہیں مانتے، انہوں نے صرف 2 پوائنٹس کے اوپر بات کی تھی، 8 کے اوپر انہوں نے نہیں بات کی تھی۔ اب اگر ان کا پیسہ بنتا ہے بلینز آف ڈالر، تو وہ ایران کو حق بنتا ہے آپ ان کو واپس کر دیں۔ اگر آپ نے ان کے اوپر پابندیاں اسرائیل کی وجہ سے عائد کی تھیں تو آپ ختم کر دیں ان پابندیوں کو۔ اگر آپ نے جو ہے وہ ان کا کوئی ڈیمیج کیا ہے تو لاکر بی کیس کے اندر آخر آپ نے پین ایم ایئر لائن کے اوپر جو لیبیا کو آپ نے نچوڑا تھا بلینز آف ڈالر لے کے، اب کمپنسیشن کلاس تو آپ نے خود ہی سیٹ کیا ہے نا، دس بار ہیز بین سیٹ بائی یو ناٹ اینی بڈی ایلس، تو آپ اس کو پھر کمپنسیٹ کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ماریں بھی، ان کو نقصان بھی پہنچائیں، ان کی لیڈرشپ کو بھی شہید کر دیں، ان کے جو ہے وہ وعدے کر کے ان سے صبح وعدے کر کے شام مکر جائیں۔ I think this does not suit the stature of such a big country which has done a lot for the humanity. There is no doubt about it. انہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایگریکلچر میں، میڈیسن میں بہت کام کیا ہے، اور لیکن اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے تو دنیا میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جائے گا، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں لک ویسٹ پالیسی از ٹرننگ ٹو لک ایسٹ۔ ٹھیک ہے، بڑا ریلیونٹ آپ نے ڈسکشن دی ہے عبداللہ صاحب۔ اچھا احمد صاحب، اب اگر ایران کے حوالے سے ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ وہی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے، لیکن 45 سالہ پابندی ہے، پھر معاشی دباؤ بھی ہے، پھر جو فریز ہوئے ہوئے غالباً ایک رینڈم فگر ہے کہ ایران کے جو ہیں وہ 100 ارب ڈالر سے زائد جو ہے وہ رقم فریز ہوئی ہوئی ہے، جو کہ اس نے اپنے ایران آئل، جو ایرانین آئل ایکسپورٹس کیے تھے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن کیا ایران یہ نہیں سمجھتا اب کہ جی بس بہت ہو گیا، اب کتنا وار زون میں رہیں گے، اب تھوڑا سا ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے؟ کیا یہ سوچ ایران میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بالکل نظر آ رہی ہے، اسی لیے ایران جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی اور وہ میز پر بیٹھا، اور پہلا جو راؤنڈ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اس میں بھی اس نے اپنے اوپر جو پابندیاں ختم کرنے کو ہی سب سے پہلے رکھا، اور اس کے پاس یہ بڑی ٹھوس ایک دلیل موجود ہے کہ 2015 میں جو چیزیں ایگری کی گئی تھیں، جس معاہدے کا صدر ٹرمپ بھی اب کہتے ہیں کہ ابھی جو ڈیل اگر ایران کے ساتھ ہوگی تو اس سے بہت بہتر ہوگی، وہ 2018 میں امریکہ اس سے پیچھے ہٹا۔ تو ایران اپنی جو اس کو ضرورت ہے اس کو یہ سمجھ ہے، ہاں، لیکن ایران اپنے یہ بھی ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ ان تمام عالمی پابندیوں کے باوجود اس نے جینا سیکھا ہے، اس نے 40 سال تک مقابلہ کیا ہے، اس کے جو ملک کے جو عوام ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں کوئی اس کو اندرونی پریشر نہیں ہے کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں اپنے جو اصولی موقف ہے، جو اپنے جو شرائط ہیں اس پہ کمپرومائز کرے۔ اسی وجہ سے وہ ٹیبل پر ہمیں بہت مضبوط پوزیشن پہ نظر آتا ہے، اور اس کی جو بنیادی جو پوائنٹس ہیں اس پہ لگتا بھی یہی ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کو ہی تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا، اسی لیے یہاں تک بات پہنچی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں رول پھر پاکستان کا جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور پاکستان نے یہاں پہ اعتماد دونوں کا جو قائم رکھا ہوا ہے، دونوں کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ
اس کا وزن کسی ایک جانب نہیں ہے، وہ کسی ایک کی پارٹی نہیں ہے. یہ بہت خوبصورتی ہے اس ثالثی کا جو کردار ہے، اور یہی ایک امید کی کرن ہے کہ جو یہ کامیابی ہے یہ اس پہ سب بات کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر عبداللہ صاحب، پہلے ہم نے جب مذاکرات کا پہلا دور تھا تو ہم نے بات کی تھی 15 پوائنٹس امریکہ کے تھے اور 10 پوائنٹ ایران کے تھے، اور اس میں بہت سارے پوائنٹس پہ ڈسکشن جو ہے وہ فائنل ہو چکی تھی اور حل طلب ہو بھی چکے تھے، لیکن اس پہ 2-3 پوائنٹس ایسے تھے. اس دور اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریقین یہاں پہ ہوتے ہیں موجود، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی نئی کنڈیشن سامنے آئے گی؟ شادیہ صاحبہ 5 پوائنٹ اس کے اندر چائنا کے بھی تھے. اف یو ریمبر کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب باوجود چوٹ لگنے کے ہی وینٹ ٹو چائنا اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم. میں تو خیر ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے، لیکن میں ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے لگا ہوں. دا وے ہی شٹڈ اراؤنڈ، اور جس طرح سے انہوں نے ایک اعلیٰ کردار کیا ہے، ہی ول بی ریممبرڈ فار اے ویری لانگ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن however، اور کردار تو ظاہر ہے ہمارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کا بھی مثالی ہے انڈاؤٹیڈلی، اینڈ پریز وہ اچھی جو دنیا کر رہی ہو. ہم تو کرتے ہی ہیں لیکن دنیا کر رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں بنیادی پوائنٹس تو ایران کے تھے اور ایران ان کو تسلیم کروا رہا ہے، اور اس نے اب اس کے پاس جھکنے کی آپشن نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ یہ ممکن نہیں ہے. امریکہ کے اندر بھی ریالٹی چینج ہو رہی ہے. ڈیورنگ وار ٹائم اگر 13 جرنیلوں کو سیک کر دیا جاتا ہے سمیت آرمی چیف کے، جبکہ باوجود یو ایس ایس ٹریپولی کے اوپر 5000 مرین بیٹھے ہوں، 82nd ایئر بون ڈویژن جس کو موجودہ آرمی چیف 42nd آرمی چیف جنرل کرس لانیو اس ٹائم پہ کمانڈ کر رہے ہیں، وہ 82nd ایئر بون ڈویژن کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں. لیکن چیف کو چینج کرنے کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی بھی نیول بلاکیڈ کی بات کی. دس مینس کہ امریکن سولجرز ہیز ریفیوز ٹو فائٹ دی وار آف اسرائیل آن ایرانی سوئل. اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ان کے لیے ایک ایشو ڈیولپ ہو گیا ہے. دوسری جانب جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ ڈیل تو ان کو کرنی ہے، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ سیکنڈ دور نہیں ہے، یہ پہلے ہی دور کا تسلسل ہے. I am probably among the شاید ایک ہی واحد میں تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیل ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں ہوگی. میری ویڈیو موجود ہے، ملینز میں دیکھی گئی، اینڈ آلموسٹ 7 days پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ 12 اپریل کو معاہدہ تو تقریباً ہو چکا تھا. اب ڈپلومیٹک پولیٹیکل لیگل لینگویج اس کی لکھنی تھی، اور ظاہر ہے لیڈرشپ نے اس کو اناؤنس کرنا تھا. سیکنڈری لیڈرشپ نے اناؤنس نہیں کرنا تھا، مشاورت کرنی تھی. اور اس سلسلے میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایران جا کے بہت سارے تحفظات دور کر دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میسج ویل کنویڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز ویل. لیکن اس سارے کے اندر I believe کہ امریکہ کو اپنی ہیوبرس سے باہر نکلنا پڑے گا، اور ان کو ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے اپنے عربس کو اپنا ایلائی رکھنا ہے فار اے لانگر پیریڈ، تو پھر اگر انہوں نے اس کے اندر لیت و لال سے کام لیا تو not only that he is going to lose the elections, midterm election، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں وار کرائمز کے بھی مرتکب بن جائیں، جس طرح سے دنیا میں بولا جانا شروع ہو گیا ہے. اینڈ ریممبر کہ جب بھی $110 پر بیرل سے تیل تجاوز کیا، حکمران پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن میں 20 سے 24 نشستوں کا نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا امریکہ اس ٹائم پہ ایسی کسی بھی چیز کا مرتکب ہو سکتا ہے جہاں صرف ایک ووٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی جو بات ہو رہی تھی، جو اس کے اوپر قرارداد آئی تھی، ایک ووٹ سے رہ گئی تھی. اس لیے یہ ڈیل ہوگی. امریکہ کے پاس گھڑی ہے اور ایران کے پاس وقت ہے. اچھا عبداللہ صاحب، اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے عبداللہ صاحب کہ کیا امریکی صدر ٹرمپ صاحب کو اس سنگینی کا ادراک ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، ان کی پوزیشن اس وقت کیا ہو رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کا ادراک تو ان کو ہے. پھر ان کا چین کا بھی وزٹ ہے، تو کوئی فلیکسیبلٹی ان کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. وہی بات آ جاتی ہے، وہی ایگو والی آ جاتی ہے، یا نیریٹو یا پرسیپشن کی وار نظر آ جاتی ہے ہمیں اس میں. پھر دوبارہ جو خالد صاحب کہہ رہے تھے پہلے.
देखिए, स्टबन नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की है, और मैं ये समझता हूँ कि फ्लेक्सिबल होना तो और मैग्नानिमस होना, ये अच्छी बातें हुआ करती हैं। और अगर आप जिसको कहते हैं ना कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप, अगर वो सक्सेस का ये नुक्ता उनको समझ आ जाता है, फिर तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये बिल्कुल रियलाइजेशन है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन ही इज थिंकिंग कि मैं इस सारी चीज को संभाल लूंगा, जस्ट लाइक जनरल वेस्टमोरलैंड, जो उस टाइम पे फोर्सेस कमांडर था वियतनाम में विद 500,000 ट्रूप्स इन हिज हैंड। और वो एक आखिरी दिन, जिस दिन वो पैड्स के साथ लटक के जा रहे थे, एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर द हेलीकॉप्टर्स टू लैंड, मां सवाए अमेरिकन एम्बेसी की छत के ऊपर, तो उस टाइम पे वो कह रहे थे आखिरी दिन कि गिव मी मोर ट्रूप्स एंड मोर रिसोर्सेज, दिस वॉर इज विनेबल। तो फिर अफगानिस्तान के अंदर भी हमने देखा, जिस रिजीम को चेंज करने आए थे 20 साल बाद, उसी रिजीम को वो हुकूमत सौंप के चलते बने। आई बिलीव के द सूनर द बेटर, क्योंकि अब इनके पास मौके नहीं मिलेंगे। ईरान के अंदर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, चलें दोबारा शुरू हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि तमाम जो ईरान के एलाइज हैं और नेबरिंग इलाके में जो ममालिक, इसके अंदर जो सेंटिमेंट है एंटी अमेरिकन, वो ईरान को गुरिल्ला फाइट के अंदर ज्वाइन कर लेगा। और ये एक मेरे ख्याल में साइनिंग ऑफ अ डेथ वारंट होगा। इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, और यही बात पेंटागन उनको बार बार बता रहा है। और जो 90 मिनट की ब्रीफिंग हुई थी उनको उस टाइम पे भी बताया गया, और अभी जो सिचुएशन रूम में परसों रात उनको ब्रीफ किया गया, उसके अंदर भी ये बताया गया कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। आबनाए हुर्मुज की जहां तक बात है, अगर ईरान के पास एक ड्रोन भी बच गया तो तब तक जो आबनाए हुर्मुज है वो सेफ नहीं है। और प्रोटेक्शन एंड लाइबिलिटी क्लब, P&L क्लब, जाके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देता है फॉर द शिपिंग लाइनर्स, वो तो इसके अंदर फिर इनको देगा नहीं किसी भी किस्म की गारंटी। नतीजा ये होगा कि शिपिंग दुनिया की मुतासर मजीद होती चली जाएगी। यूरोप के पास तो वैसे ही अब लेस देन जो मेरे ख्याल में 5 वीक्स का जेट फ्यूल रह गया है, तो ये तो मजीद इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देगी। बिकॉज जिन चीजों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी काबीना ने सोचा था कि हम 48 आवर्स में चले जाएंगे और ये विन हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उन्होंने ये कैलकुलेट ही नहीं किया कि आबनाए हुर्मुज कुड बी यूज्ड एज अ वेपन मोर लीथल देन 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इटसेल्फ। अच्छा अहमद साहब, एक तो ये कि आज ही ट्रंप साहब ने जो बात की है कि मैंने ये जंग इजराइल के कहने पे नहीं की। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया है 90% झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डिक्टेशन इसराइल से उनको मिल रही थी, ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं मिल रही थी, बिल्कुल वो ये तमाम चीज़ें देख रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है इस पर, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई कर रहा है वो। दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है, उससे वही बात की अब्दुल्ला साहब ने कि इस वक्त दुनिया को बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, वेस्ट ममालिक को पड़ रहा है, गल्फ स्टेट को भी पड़ रहा है। अमेरिका को इसलिए नहीं पड़ा कि वो खुद अपने एक्सपोर्ट करता है, खुद कफ़ील है तेल और गैस में, और मेरे ख्याल 7% उसका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है तेल। इस वक्त आलमी प्रेशर कितना घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है दोनों पार्टीज़ को? देखें, अमेरिका पर और सदर ट्रंप पर जो दबाव है वो ईरान की निस्बत बहुत ज़्यादा है, उसके अपने इत्तेहादियों का और बाकी पूरी दुनिया का। क्योंकि इस जंग की वजह से सब एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जिसमें उनका किसी का कसूर नहीं है। और सदर ट्रंप की जो कोशिश है वो उससे भी ज़्यादा है, आगे की है कि इस जंग में उसके जो इत्तेहादी हैं और जो बाकी दुनिया है वो भी ईरान के ख़िलाफ़ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली। ख़ास तौर पे जो खलीज के ममालिक हैं या जो नेटो है, और उसका वो बरमला इजहार भी करते आ रहे हैं। अब भी अगर ये जंग बंदी ख़त्म होती है तो मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप की जो अगली कोशिश होगी वो दोबारा इस दुनिया को और अपने इत्तेहादियों को मजबूर करे कि वो साथ मिले और ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो। अकेला अमेरिका और इसराइल मैं नहीं समझता कि इस जंग में दोबारा किसी प्लानिंग में ईरान के खिलाफ फौरी तौर पे जाएंगे। क्यों?
کیونکہ جو اہداف ہیں جو مقاصد ہیں وہ دونوں مل کے حاصل نہیں کر سکے. ان میں جو بنیادی ایک جو تھا وہ رجیم چینج کا تھا, اور دوسرا جو ایران کی جو پاور تھی, طاقت تھی, جواب دینے کی, اہداف کو نشانہ بنانے کی, اس کی جو میزائل پاور ہے, اس کے پاس جو ڈرون کی صلاحیت ہے, وہ ختم نہیں ہو سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا جو کنٹرول ہے, اس کا کنٹرول آپ دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ نیوی بڑی پوری مکمل تباہ کر دی ہے, یہ بھی غلط ہے. سب جو جتنے جو ڈیفنس کے انالسٹ ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ایران کی جو نیول جو صلاحیت ہے وہ موجود ہے, اس کے پاس جو آب دوزیں ہیں, جو سب میرینز ہیں, اس کے علاوہ جو خودکش جو بوٹس کہہ لیں یا دنیا نے دیکھ لیا کہ 47 سال میں ایران نے اپنے آپ کو بنایا, تیاری اسی لیے کیا تھا, تیاری اسی وجہ سے کیا تھا. تو جب وہ یہ اہداف, اچھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیول بلاکیڈ کی کہ ان ممالک کے لیے جو امریکہ کے ہیں ان کو ایران روک رہا ہے, ان کی جو وہاں پہ آمد و رفت ہے, اور جو ایران کے ساتھ تعلق دار ممالک ہیں ان کو امریکہ نے کہا کہ ہم نہیں گزرنے دیں گے. یعنی دونوں مل کے پوری دنیا کے لیے ایک نیول جو بلاکیڈ ہے وہ یقینی بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, آپ کو تو چلیں ٹھیک ہے, اگر دعویٰ تو پھر یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ ہم ہر صورت میں یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کریں گے دنیا سے. آپ وہ نہیں کر پا رہے, تو آپ نے وہ دعویٰ بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا انوالو ہو, سارے مل کے ایران سے یہ راستہ کھلوائیں. تو یہ بیسیکلی بلیک میلنگ ہے, اور اس لیے اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی یہ جو راستہ ہے یہ کھلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹنگ جو چیز ہے ابھی ہمیں جمعرات کو نظر آ رہی ہے, میرا خیال ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو ہے سفیروں کی سطح پر مذاکرات, عبداللہ صاحب, اور یہ مذاکرات کا جو ثالث ہے وہ امریکہ ہے. آپ کو کیا پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں, کیونکہ امریکہ تو خود ایک طرف پھنسا ہوا ہے اور یہ پھر ادھر ثالثے کا کردار ادا کر رہا ہے, تو کتنے % چانسز ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ جی, میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے احمد صاحب کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. دیکھیں, نیول تو میرے خیال میں جو ان کی پار تھی, جس کے اوپر بڑا ان کا غرور تھا, وہ تھا ان کے یو ایس ایس اسٹرائک کیریئر گروپس, جس کے اندر ابراہم لنکن اور جو تھا کیا نام ہے جیرالڈ فورڈ, وہ دونوں آئے تھے. کیا ہوا پھر ان کا, وہ پھر چلے کیوں گئے؟ اور وہ تو نیول بلاکیڈ کرنے آئے تھے, وہ تو کھلوانے آئے تھے, وہ تو یہاں بہت بڑا کردار ادا کرنے آئے تھے, لیکن پھر نہیں ہو سکا نا. دس مینس کہ آج ان کو ٹیکنالوجیکلی آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ایران نے. پیپل آر ناٹ سیئنگ کہ ہمیں F-35 چاہیے, ہمیں یو ایس ایس کیریئر چاہیے $13.5 بلین کا, ہمیں جو ہے وہ آئرن ڈوم چاہیے, ڈیوڈ سلنگ چاہیے, تھاٹ میسائل چاہیے, پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے جو آگ بھڑکا دے یو ایس ایس کیریئر گروپ پہ, ہمیں وہ چاہیے جو F-35 کو نیچے گرا دے, ہمیں وہ چاہیے جو شولڈر پہ رکھ کے فائر کرتے ہیں تو F-15 گر جاتا ہے, ہمیں وہ چاہیے جو باوجود ان ڈیفنس سسٹم کے وہ ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے اسرائیل کی سرزمین کو اور یو ایس ایس کے جتنے بھی بیسز ہیں, خاص طور پہ 5th فلیٹ کو. تو آخر یہ ٹیکنالوجی ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو ایس کی ٹیکنالوجی سب سے سپیریئر نہیں ہے. دیر از مور ٹیکنالوجی, اور وار ٹائم وہی ہوتا ہے جہاں بہت ساری دنیا اپنا ٹیکنالوجی ٹیسٹ کرتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم بٹ وی آل نو. دوسری جانب جو ہے وہ آپ کا سوال ہے لیبنان کے اوپر. لیبنان کا جو معاملہ ہے وہ ہم جب کسی چھوٹے ملک پہ بات کرتے ہیں تو ہم فوراً اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پروکسی ہے, اور جب کوئی بڑا ملک ہوتا ہے تو ہم ایلائی کہتے ہیں. وہ ایران کے ایلائی ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور ایران کا ایلائی ہو یا نہ ہو, اگر خطے کے اندر ایک بھی ملک میں آگ لگی تو یہ خطہ کبھی بھی جو ہے وہ انفرنو بن سکتا ہے. اس لیے جنگ بندی پورے مڈل ایسٹ کے اندر ضروری ہے, سمیت غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر, یہ جو لبنان کے اندر. اب لبنان کا جو انیشیٹ کیا تھا پروسیس وہ پاکستان نے کیا تھا, اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا ٹویٹ موجود ہے جس کے اوپر نواف سلام جو کہ ڈاکٹر نواف سلام پرائم منسٹر ہیں لیبیا کے, اور میرے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے ان کا, تو لبنان کے, تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کا ذکر کیا. اور پھر امریکہ کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹاکس کے اندر اس چیز کو ایڈ کرنا پڑا, جبکہ پہلے وہ بائفرکیٹ کر رہے تھے کہ جی اسلام آباد ٹاکس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے لیبنان کا, لیکن پھر ان کو اس کے اندر شامل ہونا پڑا. اب جو وہاں ٹاکس ہونے جا رہی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے ایمبیسڈر لیول کی ٹاکس ہیں جو شروع میں ہوئی تھیں, اور یہ بیسکلی اسلام آباد پروسیس کا ہی حصہ ہے, یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے
है कि ईरान की इस बात को कबूल करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दिस इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर इसराइल को हार्नेस नहीं किया गया तो ना ये खिता अमन से बैठ सकता है, ना दुनिया में चैन आएगा, और ना ही ईरान इस बात को कभी भी सरेंडर करेगा। देखिए ना, 47 लॉन्ग ईयर्स बड़ी मार खा ली है, बड़ी पाबंदियां देख ली हैं, अभी वो क्लियर निकल गया। और आखिरी बात यह है कि आपने उनकी तमाम लीडरशिप को यही बात अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रहे थे कि मत बनाना निशाना आयतुल्ला खामेनाई को। अगर आयतुल्ला खामेनाई तो एक लचकदार आदमी थे, उम्र के उस हिस्से में थे जहां बुर्दबारी थी, नरम दिल था और समझदारी थी, उनको शहीद कर दिया, नौजवान लोग आ गए। नौजवान लोग जो आए हैं अभी उनके साथ ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे अभी हमारे जब गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो आए हैं मिले तो अब्बास इराक़ची साहब को उन्होंने गले लगाया है, हमारे फील्ड मार्शल ने गले लगाया है। लेकिन लेट्स से कि ये ना होते, कोई नया आदमी आता तो हम हाथ मिलाते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है, फ्रैंकनेस लेवल नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है, ट्रस्ट लेवल नहीं है। तो ये चीजें जब आपने यंगस्टर्स के सामने लेके आए हैं, उनके जनरल पाकपुर वगैरह को शहीद कर दिया, तो ये जो यंग जनरेशन आई है, ये तो आपको पता है ये पली बड़ी ही वॉर के अंदर और मर्ग भर अमेरिका के अंदर पड़ी है। ये तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट के अंदर पली बड़ी है, रेजिस्टेंस के अंदर पली बड़ी है। ये नहीं मानते, और यही वजह है कि आज ये इतनी इन्होंने सख्त पोजीशन ली हुई है। एंड ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और जिस तरीके से डिसइंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस उन्होंने रखा और जिस तरीके से उन्होंने उनकी मिलिट्री ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक ये इटसेल्फ इज ए न्यू चैप्टर इन दी जो मैं कहूंगा कि मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर ये एक नई तरीके से ये एक जिद्दत है जो पहले देखने में नहीं आई। सो आई बिलीव कि ये मामला होंगे और इंशाल्लाह अब्दुल्ला ताला। साहब, मैंने इंट्रो में जो बात की थी कि अब ये वॉर जो है वो हमें ईगो की और एग्रेशन की नजर आ रही, तो एग्रेशन से मेरी यही मुराद थी कि अब जो क़यादत आई है ईरान में, यकीनन वो डू और डाई वाली है, क्योंकि तैयारी वो इसी दिन के लिए हुई थी। रही बात, आपने दुरुस्त फरमाया, ये ऐसा ही है कि वो कहते हैं कि या लड़के मर जाओ, ये तारिक बिन ज़ियाद वाला सिलसिला है, कश्तियां जला दो, या आगे मर जाओ या फिर फतह कर लो। तो फिर मेरे ख्याल है कि ईरान के पास अब एंड वन मस्ट फियर अ मैन के हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। ईरान के पास लूज करने के लिए क्या है, लेकिन अमेरिका के पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए, इजराइल के पास बहुत कुछ है। देखिए ईरान तो वो कहता है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस वक्त जो है वो बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जो है अमेरिका और ईरान को रद्द-ए-अमल देना चाहिए और मुज़ाकरात पर आकर बैठना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी तबाहकारियाँ कम होंगी और अमन कायम होगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।